السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم آپ کو ان کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت مریم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت مریم حاملہ کیسے ہوئیں، اور لوگوں میں سے سب سے پہلے کس کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خبر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کو مسیح، کلمۃ اللہ اور روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اور سب سے اہم موضوع حضرت عیسیٰ کے وہ کون سے 5 معجزات ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت مریم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا۔ تو ناظرین، حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ ایک عرصے تک حضرت عمران اور حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک دن حضرت حنہ کو بڑھاپے میں اولاد کی خواہش ہوئی تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ حضرت حنہ حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے حضرت مریم رکھا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے ایک بشارت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہوا ہے: اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین، اب ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ حضرت مریم کو ایک عظیم المرتبہ فرزند کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہوتا ہے: اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ بیٹے کی بشارت کی خبر سن کر حضرت مریم نے حیرت سے عرض کی: اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا: اللہ پاک جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب تنہائی میں تشریف لے گئیں، پھر اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ خلوت میں عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ نے آپ کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا تو حضرت جبرائیل ان کے سامنے نوجوان، بےریش اور روشن چہرے والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم ان کا کلام سن سکیں اور ان سے خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو جاتی اور شدت خوف سے آپ کا کلام نہ سن پاتی۔ پھر حضرت جبرائیل نے ان سے فرمایا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اس بےریش نوجوان کی حقیقت معلوم ہونے پر حضرت مریم کا خوف تو دور ہو گیا، لیکن بیٹے کی خبر سن کر حیرت سے کہنے لگی: میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل نے انہیں جواب دیا: ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب ہم جانیں گے کہ حضرت مریم حاملہ کیسے ہوئی اور لوگوں میں سب سے پہلے کس سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خبر ہوئی۔ تو جب حضرت مریم کی حضرت جبرائیل سے یہ بات چیت ہوئی تو حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی۔ تو حضرت جبرائیل نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا اور آپ اللہ کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو بیت المقدس کا خادم اور بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا علم ہونے پر بہت حیرت ہوئی۔ جب اس کے ذہن میں حضرت مریم پر تہمت کا خیال آتا تو ان کی عبادت اور تقوی اور ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخر اس نے ایک دن حضرت مریم سے کہہ دیا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو زبان پر نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا: ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں
کہ اللہ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج کے ہی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ ناظرین، حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شبہ دور ہو گیا اور حضرت مریم حمل کے سبب سے جسمانی طور پر کمزور ہو گئی تھی، اس لیے حضرت مریم کی نیابت کے طور پر یوسف نجار مسجد کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ حضرت مریم کو جب حمل کے ظاہری آثار نمودار ہوئے تو اللہ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب ایک طرف درد کی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ چنانچہ اس شدید پریشانی کے عالم میں حضرت مریم نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی۔ اب ہم یہ بھی ملاحظہ کریں گے کہ مدت حمل میں حضرت مریم کا کھانا پینا کہاں سے آتا تھا۔ جب حضرت مریم نے یہ تمنا کی تو حضرت جبرائیل نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کھاؤ، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک نہر بنا دی ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے اسے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم انہیں قوم کے پاس لے کر گئیں تو اس وقت قوم کا رد عمل کیا تھا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت جبرائیل کا تسلی آمیز کلام سن کر حضرت مریم کی پریشانی دور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب لوگوں نے آپ کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے اور کہا اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے چونکہ اللہ کے حکم سے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے خود جواب دینے کے بجائے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی اور فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ کا کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں آپ کی والدہ ماجدہ کے نیک و پرہیزگار اور پاک دامن ہونے کا یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ ناظرین، اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ ناظرین، تو اب ہم بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح، کلمۃ اللہ اور روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ مس کر کے یعنی چھو کر بیماروں کو شفا دیتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے ایک خاص روح فرمایا، اس بنا پر آپ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 5 معجزات کے بارے میں جو ان کی نبوت پر پختہ دلیل تھے۔ تو ان میں سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بنے پرندے کو پھونک مار کر حقیقی پرندہ بنا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا دوسرا اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کرتے اور کوڑھیوں کو شفا یاب کرتے۔ حضرت عیسیٰ کا چوتھا معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 5واں معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو تندرست، مردوں کو زندہ کر دیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔
تو آپ نے فرمایا جو تم کھاتے ہو، جو جمع کر کے رکھتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتاتے کہ وہ کل کیا کھا چکا ہے اور آج کیا کھائے گا اور اگلے وقت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب ملاحظہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی۔ تو ناظرین، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اگلی بات ہم ملاحظہ کریں گے کہ حواری کسے کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کیوں کہا جاتا تھا۔ تو حواری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے حضرت عیسیٰ کی مدد حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے۔ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے حواری کا لقب کیوں حاصل ہوا اور کس معنی کے لحاظ سے حاصل ہوا، اس بارے میں حضرت علامہ شیخ سلیمان فرماتے ہیں حواری کا لفظ حور سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سفیدی۔ چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے اور ان کے دل اور نیتیں بھی صفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھی، اس بنا پر انہیں حواری کہا جانے لگا۔ ناظرین، اب ہم ملاحظہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اور کیسے اٹھایا گیا۔ تو ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا خفیہ منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو آپ کے مکان میں بھیج دیا۔ اللہ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا اور حضرت جبرائیل کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، جس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ تو ناظرین، جب بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا، اور یہ شخص چونکہ حضرت عیسیٰ کا ہم شکل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی۔ لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف، اس وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے یا سولی چڑھا دیے گئے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے۔ اور ناظرین، حضرت عیسیٰ کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد حضرت مریم نے 6 سال دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو فرقے بنے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پارٹ 2 لکھ دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔